بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان محمد فاروق امن آپ کے پاس آج ایک خوبصورت پروگرام اسلام و فطرت کے عنوان سے لے کر حاضر خدمت ہے، اور اس میں ہم مختلف موضوعات پہ انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ آج کا جو سب سے پہلا ہمارا ٹاپک ہے اس کا وہ ہے مادیت پرستی اور روحانیت یا مٹیریلزم اور اسپریچویلٹی۔ تو ماشاءاللہ آج اسی موضوع پہ گفتگو کریں گے، اور عالم اسلام کی ایک معروف شخصیت، عالمی مبلغ اسلام، ماشاءاللہ انٹرنیشنل لیول کے اسکالر، USA سے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، جن کا تعارف میں تو صرف ان کو دو لفظوں میں یہ تعارف کراؤں گا، باقی انشاءاللہ مزید گفتگو ان سے پہلے عرض کریں گے کہ وہ اپنا خود تعارف کرائیں گے کہ کہاں سے کیا علوم و فنون آپ نے حاصل کیے ہیں انشاءاللہ، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ان سے مزید گفتگو سنیں گے۔ اقبال نے کہا تھا، ایک بندگی خدائی ایک بندگی گدائی، یا بندہ خدا بن یا بندہ زمانہ۔ یہ انسان کی فطرت میں دو باتیں ہیں کہ انسان اپنی فکر کے اعتبار سے ہمیشہ سے دو گروہ میں بٹے رہے۔ ایک گروہ کی نظر صرف ظاہر پہ ہوتی ہے، اور ایک گروہ اس سے آگے کی نظر رکھتا ہے جو اپنے حقیقت کو پہچاننے کی کوشش میں رہتا ہے۔ جس کی نظر صرف ظاہر پہ رہتی ہے، دنیا پہ رہتی ہے، دنیا کے مال و متاع کا خیال رکھتا ہے، اس نے بھی بڑی ترقی کی، اور آج انسان کو اس نے اس زمین سے اٹھا کر دوسرے سیاروں تک پہنچا دیا۔ اور جس نے اللہ کی طرف نظر کی، جس نے اپنے آخرت کی فکر کی، جس نے اپنی باطن کی طرف نظر کی، اس نے بھی وہ مرتبہ اور مقام حاصل کیا کہ وہ عرشوں کے آگے بھی پہنچ گیا۔ تو آج انہی دونوں چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے، اسی فکر کو سامنے رکھتے ہوئے ہم قبلہ ڈاکٹر صاحب سے سوال کریں گے۔ تو میری مراد محترم المقام جناب ڈاکٹر شہباز احمد چشتی دامت برکاتہم العالیہ آج ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں۔ بہت شکریہ حضور آپ کے تشریف لانے کا، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، آپ کا آنا مبارک ہو۔ تو اسی ٹاپک پہ انشاءاللہ مزید گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے میں یہ عرض کروں گا کہ آپ چند جملوں میں اپنا علمی جو تعارف ہے اس حوالے سے گفتگو فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں تکبیر ٹی وی UK کا، حضرت علامہ پیر نیاز سلطان قادری صاحب ان کے صاحبزادہ بلال سلطان صاحب کا، اور علامہ فاروق احمد صاحب آپ نے مجھے یہاں گفتگو کرنے کا جو ہے موقع فراہم کیا، مجھے حکم فرمایا، اور میں حاضر ہو گیا کہ یہ ایک پلیٹ فارم ہے جہاں سے آپ دین کے پیغام کو لوگوں تک ماشاءاللہ ایفیکٹولی کنوے کر رہے ہیں، اور یہ ایک اپریشیٹیبل ایکٹیویٹی ہے۔ تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس پلیٹ فارم کو مزید کامیابیاں عطا فرمائے۔ آمین۔ میں نے الحمدللہ بیرا شریف سے حضور ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ادارے دارالعلوم محمدیہ غوثیہ، اس کی ایک برانچ ہے گجرات میں، دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بوکن شریف۔ جی ماشاء میرے استاد گرامی ہیں فنافی شیخ حضور پیر سید زاہد صدیق شاہ صاحب بخاری، ماشاء انہوں نے بیرا شریف کی برانچ بنائی، اور اس کی آگے 56 برانچز ہیں۔ ماشاء تو بڑے اللہ کے ولی کامل ہیں، ان سے پڑھا، اور انہوں نے پھر بیرا شریف بھیجا، اور پھر وہاں سے عالم فاضل دورہ حدیث شریف تک کا سفر کیا۔ پھر بعد ازاں میں نے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد سے LLB کیا، ماشاء اللہ۔
اور کرنے کے بعد پھر گجرات کے اندر الحمدللہ میں بار کا ممبر ہوں، ماشاءاللہ، اور 5 سال میں نے لاء کالج میں پڑھایا ہے۔ سبحان اللہ، اسلامک جورسپروڈنس، فیملی لاز، یہ میں نے پڑھائے ہیں، اور میرے اسٹوڈنٹس میں الحمدللہ اس وقت پاکستان میں کچھ سول ججز ہیں، کچھ ایڈوکیٹس ہیں، کچھ ڈپٹی کمشنرز ہیں، ماشاءاللہ، تو الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، پھر یہ پیریڈ بنتا ہے 2003 سے 8 کا، پھر 8 میں یو ایس اے چلا گیا، اور وہاں کچھ جو ابتدائی انسان کا جو سٹرگلنگ فیز ہوتا ہے اس کو گزارنے کے بعد اس وقت الحمدللہ نیو یارک کے اندر ماشاءاللہ، پہلے ایک پب لیا، اس کو مسجد میں کنورٹ کیا، اور پھر اپنی جگہ خرید کر کے ضیاء الکرم اسلامک سینٹر بروکلن نیو یارک یو ایس اے کے نام سے ماشاءاللہ، ہمارا ادارہ بڑے خوبصورتی کے ساتھ فنکشن کر رہا ہے، جس میں ناظرہ قرآن، حفظ قرآن اور عالم دین کلاسز کا اہتمام موجود ہے۔ ماشاءاللہ، پھر الحمدللہ ہماری ایک چیریٹی ہے ہیومن ریلیف انٹرنیشنل کے نام سے، ماشاءاللہ، ایچ آر آئی جو ہے وہ یو ایس اے میں کام کر رہی ہے، اور پاکستان میں جو فلڈ آیا تو چاروں صوبوں میں ہیومن ریلیف انٹرنیشنل نے کام کیا۔ اس کے علاوہ ہیومن ریلیف نے یمن میں کام کیا ہے، ہیومن ریلیف نے ایجوکیشنل فیلڈ میں افریقی ملک ہے چاد، اس میں کام کیا ہے۔ تو الحمدللہ ابھی میں یہاں سے یورپ کے دورے پر جاؤں گا، تو یہ پھر ایک ہمارا ٹی وی ہے وہاں، القاسم ٹی وی یو ایس اے کے نام سے۔ تو الحمدللہ پھر 5 کتابیں میں نے لکھی، اور 6ٹھی ابھی جو ہے وہ پبلشنگ کے مراحل میں ہے، ماشاءاللہ، جس میں حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت پر دانائے راز، پھر جو جدید موضوعات ہیں مثلا مون سائٹنگ ہے، بلڈ ڈونیٹ کرنا ہے، ہیومن کلوننگ ہے ایکسیٹرا، اس کے اوپر جو ہے ایک اسلام اور عصر جدید کے نام سے کتاب لکھی۔ ماشاءاللہ، پھر اسلام کا اکاؤنٹیبلٹی سسٹم، اس کے اوپر لکھی۔ ماڈرن ایشوز، ان کے اوپر لکھی جو پاکستان کے اندر۔ تو اس اعتبار سے الحمدللہ ایک ملٹیپل جو ہے وہ ایکٹیویٹیز اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ جی ناظرین محترم، تو ماشاءاللہ آپ نے تعارف سنا، ہمارے محترم ڈاکٹر صاحب نے اپنے علمی سفر کا اظہار بھی کیا، اور اپنی جو دینی خدمات ہیں، جو آپ کی ماشاءاللہ معاشرتی خدمات ہیں، جو فلاحی خدمات ہیں، ان سب کا تذکرہ آپ نے سنا۔ تو اتنی عظیم شخصیت کے ساتھ آج بیٹھنا بھی ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں ایک باعث برکت بھی ہے، تو اسی سے ہم نفع اٹھاتے ہوئے فائدہ حاصل کرنے کے لیے ان سے کچھ گفتگو کرتے ہیں مادیت پرستی اور روحانیت کے حوالے سے۔ پہلا کویسچن میں عرض کرنا چاہوں گا، کیا ایک مادہ پرست انسان کے اندر بھی روحانیت ہو سکتی ہے؟ بہت اچھا ٹاپک علامہ فاروق امن صاحب آپ نے سلیکٹ کیا ہے، ماشاء اللہ۔ آپ یو کے میں ہے، میں یو ایس اے میں رہ رہا ہوں، تو وی آر لیونگ ان ہیونز آف مٹیریلزم، اسی طرح ایک کارپوریٹ کلچرز میں ہم رہ رہے ہیں، تو اس میں یقیناً یہ سوال کہ کیا مادہ پرستی کا جو ہب ہے اس میں انسان رہے اور کارپوریٹ کلچر میں وہ رہے اور اس میں بھی روحانیت ہو سکتی ہے، تو یس، شارٹ آنسر یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی صحیح، اس میں روحانیت ہو سکتی ہے۔ اب جتنی مادیت زیادہ ہوگی اتنی روحانیت کی طلب زیادہ ہوگی۔ روحانیت ہے کیا بنیادی طور پر جو ہے وہ روحانیت یا اسپریچویلٹی یا اسپریچولزم جو ہے وہ پیوریفیکیشن آف ہارٹ کا نام ہے، انٹرنل جو ہے وہ پیوریفیکیشن کا نام ہے، کہ انسان کے اندر جو نفسانی خواہشات ہیں وہ مغلوب ہو جائیں، اور اللہ کی رضا، اللہ کی خواہش، اللہ کا تقوی، اللہ کی محبت، اللہ کی بندگی، یہ شوق اس کے اوپر غالب آ جائیں۔ اب روحانیت کا ایک معنی یہ بھی لیا جاتا ہے کہ جو دنیا سے کنارہ کشی، جی، مولانا روم نے بھی اس کے اوپر بڑی گفتگو فرمائی، لیکن ہمیں سب سے بڑی جو رہنمائی ہے وہ تو قرآن مجید سے لینی ہے، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مطہرہ سے رہنمائی لینی ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ جو ہے مومن جب اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہے تو کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو دنیا میں بھی حسنہ ہے، ماشاءاللہ، گڈ لیونگ سٹینڈرڈ ہو، ماشاءاللہ، اس کی پریزنٹیشن اچھی ہو، اس کی ایجوکیشن اچھی ہو، وہ پوری ورلڈ کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو کمپیٹ کرنے کا اس کے اندر کیپیبلٹی ہو، صلاحیت ہو، ماشاءاللہ، تو اپنی دنیا بھی اس کی بہتر ہو، وہ فی الآخرۃ حسنہ، لیکن اس کی ترجیح آخرت رہے۔
اور اس میں ہمیں پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تجارت فرمائی. پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی منع نہیں فرمایا دنیا داری سے اور کاروبار کرنے سے، تجارت کرنے سے، نفع کمانے سے، دولت کمانے سے. لیکن ایک چیز ان کے ذہنوں پر غالب رکھی کہ تمہاری ڈیسٹینیشن یہ دنیا نہیں ہے، یہ ٹیمپریری ورلڈ ہے، بہت جلد تم اپنے رب کے حضور حاضر ہونے والے ہو. تو ان کی یہ خوبی تھی حضور کے تیار کردہ لوگوں کی کہ انہوں نے جو ہے وہ دنیا کمائی آخرت کے لیے، دنیا کمائی اللہ کے دین کو مضبوط کرنے کے لیے، دنیا کمائی انسانیت کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، دنیا کمائی مظلوم کا، بیوہ کا، یتیم کا، غریب کا سہارا بننے کے لیے. میں آپ کو ایک فیکٹس اور فگر دوں، اور اگر ہمارے ناظرین اس کو گوگل کریں گے تو میری اس بات کی وہ گواہی دیں گے. اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک نئی ریسرچ ان کے سامنے آئے گی. اس سے پہلے شاید میرا اپنا گمان یہ ہے کہ کسی نے یہ بات نہ سنی ہو، اور اگر وہ اس کا ریفرنس دے رہا ہوں کہ اس وقت جو ورلڈ لیول کے اوپر ای کامرس کے اندر امیزون ایک بہت بڑی کمپنی ہے، ٹھیک ہے جناب، اس کے جو بانی ہیں اور سی ای او ہیں جیف بیزوس کی جو نیٹ ورتھ ہے وہ آپ اگر گوگل کر کے دیکھیں گے تو وہ ہے 158 بلین US ڈالرز. 158 بلین US ڈالرز میں ان کی نیٹ ورتھ ہے. جب ہم کمپیئر کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ تو حضور کے ایک صحابی ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں جن کو حضور نے جنتی ہونے کی سند عطا فرمائی. ان کی اگر آپ گوگل کریں کہ نیٹ ورتھ آف حضرت عبد الرحمن بن عوف تو وہ کہتا ہے کہ وہ 3.1 بلینز اسلامک دینار. اللہ اکبر. And when we convert that currency into US dollar in current market value تو یہ جو ہے 849 بلین US ڈالرز بنتی ہے. آپ اندازہ کر لیں کہ ایک ورلڈ وائڈ کمپنی کا جو سی او ہے وہ کتنا پیچھے ہے. اور لیکن جب وہ دنیا سے جاتے ہیں، حضور نے ان کو برکت کی دعا دی، دنیا سے جاتی ہیں، وہ ساری جو چیزیں انہوں نے کی وہ اللہ کے دین کو مضبوط کرنے کے لیے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے اوپر مال کو خرچ کرنا. سیدنا صدیق اکبر کو دیکھ لیں، سیدنا فاروق اعظم کو دیکھ لیں، سیدنا عثمان غنی کو دیکھ لیں، ان کی دوڑ تھی نیکی میں آگے بڑھنے کی. تو اسپرچویلٹی صرف غاروں میں جو ہے وہ اللہ کرنے کا نام نہیں. اسپرچویلٹی یہ ہے کہ دنیا میں آپ رہیں مگر دل کے اندر دنیا کو نہ آنے دیں، دل میں اللہ کی محبت کو غالب، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو غالب رکھے. قرآن مجید نے کہا بل تؤثرون الحیات الدنیا، یو پریفر ورلڈلی لائف والآخرۃ خیر وابقی، آخرہ از بیٹر اینڈ پرپیچول. وہ جب کمپیریزن آپ کریں گے دنیا اور آخرت کا تو قرآن مجید کیٹاگوریکلی ڈکلیئر کر رہا ہے کہ کئی دنیایں بھی آ جائیں تو آخرت ان سے بہتر بھی ہے اور دائمی بھی ہے. یہ ٹیمپریری ورلڈ ہے، اس میں اگر آپ نے پیسہ کمانا ہے تو اس کو آپ نے اللہ کے دین کی خاطر، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے اور مخلوق خدا کی خدمت کے لیے اور غریب اور ضرورت مند رشتہ داروں کے لیے اگر آپ خرچ کرتے رہیں گے تو یہ پیسہ آپ کی آخرت کو سنوارنے کا ذریعہ بن جائے گا. بہت شکریہ. تو اس اعتبار سے کر کے جو ہے وہ روحانیت اور مادیت کا آپس میں ایک بڑا گہرا تعلق ہے. تو ایک شخص مادی زندگی گزارتے ہوئے بھی روحانی ہو سکتا ہے، جس کی مثال ہمیں حضور کے صحابہ کرام کی زندگیوں میں ملتی ہے کہ وہ انہوں نے کاروبار کیا، انہوں نے دکانداری کی، انہوں نے تجارت کی، انہوں نے زراعت کی، انہوں نے پالیٹکس کی ایون، لیکن اس کے باوجود خدا کے ساتھ جو تعلق اور ربط تھا اس میں کبھی کمی نہیں آنے دی. اور نماز کے اوقات جو آپ سوچ سکتے ہیں علامہ صاحب کہ اس وقت جو ورلڈ میپ کے اوپر کنٹریز ہیں تو اس میں 53 کنٹریز ایسے ہیں جو حضرت اس اسلامی ریاست کا حصہ تھے جس کو
جو ہیڈ کر رہے تھے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ سبحان عنہ، اللہ، تو کوئی سوچ سکتا ہے کہ کبھی ان کی تہجد بھی قضا ہوئی؟ اللہ آج ایک چھوٹی سی کمپنی کا مالک دکاندار کہتا ہے جی بھی میں نماز کدھر پڑھوں، میرے تو یہ مجھے ٹریولنگ کرنی ہوتی ہے، میرے گاہک ہیں، میرے اکاؤنٹس مینج کرنے ہیں، بھائی تیری یہ ضروریات ہیں، اور ایک اتنی بڑی اسلامی ریاست کا سربراہ اور وہ 5 وقت نماز کو لیڈ کر رہے ہیں اور تہجد گزار بھی ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں ان کا مقام یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اللہ، اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا تو عمر اللہ کا نبی بن کر آتا. ماشاء یعنی دنیا بھی خوبصورتی کے ساتھ رکھی صحیح. اور آخرت بھی اپنے رب سے تعلق، حضور سے محبت اور دین کو اپنی زندگی میں ہمیشہ غالب رکھا. تو جو انسان اپنی ترجیح دین رکھتا ہے، اپنی فائنل ڈیسٹینیشن آخرت کو سمجھتا ہے، ہر کام میں اللہ کی رضا کو ڈھونڈتا ہے، وہ دکانداری کرے تب بھی وہ ایک روحانی آدمی ہے. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی جن سے جا کر تصوف کے مسائل پوچھتے تھے، شیخ حماد دباس رحمۃ اللہ علیہ، وہ تاجر تھے، اللہ، وہ دکانداری کرتے تھے، سبحان مگر غوث العظم ان کے پاس جا کر گفتگو فرماتے اور ان سے مسائل تصوف پوچھتے. تو اس اعتبار سے علامہ صاحب یہ ہے کہ ایک آدمی مادی دنیا میں رہتے ہوئے بھی وہ روحانی ہو سکتا ہے. ماشاء اللہ، بہت خوب، بہت خوب حضور. اسی سے میں ریلیٹڈ ایک اور عرض کروں گا کہ آپ نے یہاں اپنے یو ایس میں، یورپ میں بہت سارے لوگوں کو جو کہ بالکل مادیت پرست لوگ تھے ان کو مشرف با اسلام کیا. ماشاء اللہ آپ کو یہ سعادت حاصل ہوئی ہے. تو آپ نے کیا محسوس کیا کہ ان لوگوں میں وہ جو مادیت پرستی کے اندر بالکل گرے ہوئے ہیں، جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو ان کی کیفیات کیا ہوتی ہیں؟ بہت خوبصورت کویسچن آپ نے کیا، بہت خوبصورت. میری یہ تجسس ہوتا ہے کہ میں ان سے پوچھوں کہ ہاؤ ڈو یو فیل آفٹر کنورٹنگ، آئی شوڈ سے انسٹیڈ آف کنورٹنگ ٹو اسلام، ریورٹنگ ٹو اسلام، کیونکہ کنورژن کا معنی ہے تبدیلی اور ریورٹ کا معنی ہے اپنی اصل کی طرف واپس آنا، فطرت کی طرف، یہ فطرت کی طرف آنا. اور یہ میں نے بات سنی، ایک امریکہ کی ایک اسٹیٹ ہے فلیڈلفیا، وہاں ایک سری لنکن بزرگ تشریف لائے 70s کے پیریڈ میں، اور وہ اتنے سٹرانگ اسپرچول پرسن تھے کہ ان کی تبلیغ اور دعوت کے نتیجے میں مور دین 300 جوش اور کرسچن فیملیز انہوں نے اسلام قبول کیا. اور اس وقت بھی علامہ صاحب بہت سارے لوگوں کے لیے یہ بات حیران کن ہوگی، امریکہ کے اندر جو ہے وہ بڑا زبردست قسم کا بھرپور عرس مبارک حضرت بابا رحیم محی الدین سرکار کا ہوتا ہے، سبحان اللہ، جس میں پاکستانی، بنگالی، انڈینز یہ اپنے طریقے کے مطابق ان کا عرس کرتے ہیں، اور جو امریکن اسلام جن نے قبول کیا ہے وہ اپنے طریقے پر کرتے ہیں. سبحان اللہ. تو وہ 100 ایکڑز کے اوپر ان کی فیلوشپ قائم ہے، 100 ایکڑ زمین ہے، فیلوشپ ہے، اور انہیں کا مزار ہے، ویجیٹیرین تھے. میں جو بات بتانا چاہ رہا تھا کہ ایک امریکن گورا تھا، لمبی داڑھی رکھی ہوئی تھی، میں نے کہا ہاؤ ڈیڈ یو کنورٹ، تو اس نے مزار کی طرف اشارہ کر کے کہا بابا ٹولڈ us ڈو ناٹ یوز دا ٹرم کنورٹ. انہوں نے کہا بابا نے کہا کنورٹ نہیں، ریورٹ. تو میں نے پھر اس کو کہا کہ یہ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اسلام کی فطرت پیدا، مولود یولد علی فطرت الاسلام، علی الفطرت الاسلام. تو ماحول اس کو یہودی، عیسائی یا مجوسی بنا دیتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ میں ایسا تھا تو اس بابا جی نے مجھے دوبارہ اسلام کی طرف لے آیا. تو میرے پاس جو لوگ آتے ہیں الحمدللہ، یا میں جن کو کنورٹ اسلام کے اندر لے کر آتا ہوں، کنونس کرتا ہوں، تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ تمہاری فیلنگز کیا ہیں اسلام قبول کرنے کے بعد. تو علامہ صاحب بلیف کیجئے گا کہ وہ کہتے ہیں کہ وی آر فیلنگ لائک اے نیو بورن بیبی. اللہ اکبر. اور یہ بھی حدیث کے مطابق ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اب چارٹ آف یور ڈیڈ از ویری کلین. اللہ اکبر. ایگزیکٹلی یو آر لائک نیو بورن بیبی. تو اب اس اعتبار سے کر کے ایک چائنا کی خاتون تھی، وہ میرے پاس آئی، وہ سخت ڈپریشن میں تھی، سخت پریشانی میں تھی، اور اس نے کہا میرے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا. تو میں نے الحمدللہ اس کو گائیڈ کیا، پھر میں نے اس کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا. پھر میں نے پوچھا اب، اس نے کہا میرے سر پہ ایسے تھا جیسے کوئی پہاڑ ہے، اور اب میں پہاڑ اتر گیا اور میں بالکل الاکال کا اپنے آپ کو فیل کر رہی ہوں. یہ ہے اسلام کی پاور، یہ ہے روحانیت کے جب ایمان آتا ہے انسان کے اندر، ایمان آتا ہے تو پھر اس کو وہ چند لمحوں کے پہلے جادوگر ہوتے ہیں، اور پھر جب ایمان آتا ہے نا تو ایمان کی طاقت یہ ہے کہ وہ فرعون کی طرف سے آتا ہے
کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا اور تمہاری لاشوں کو لٹکا دوں گا، اور قرآن مجید کہتا ہے، وہ کہتے ہیں فقد ما انتقاد، جو کرنا ہے کر لے، ایمان لے آئے ہیں۔ اتنی ایمان طاقت، کانفیڈنس دیتا ہے، اتنا پاور کرتا ہے، امپاورمنٹ دیتا ہے انسان کو۔ تو اسی یہ ایمان کا جو ترجمانی کرتی ہے روحانیت، چشمہ ایمان ہے نا، اس سے روحانیت جو ہے وہ پھوٹتی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ ناظرین محترم، بڑا خوبصورت اور انتہائی دلچسپ اور روح پرور سا ایک ماحول بنا ہوا ہے، لیکن وقت چونکہ بریک کا ہو چکا ہے تو ہم بریک کی طرف جائیں گے اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو یہیں سے کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین محترم، بریک کے بعد ایک بار پھر اسلام و فطرت کے ساتھ پروگرام کے ساتھ آپ کے پاس دوبارہ حاضر ہیں، اور میرے ساتھ ماشاءاللہ تشریف فرما ہیں محترم المقام ڈاکٹر شہباز احمد چشتی صاحب، عالمی مبلغ اسلام۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے روحانیت پر، اور جو مادیت پرستی ہے اس کے حوالے سے انہوں نے بہت خوبصورت وضاحت فرمائی ہے۔ تو ماشاءاللہ اسی جو آپ ابھی بیان فرما رہے تھے اسی سے ریلیٹڈ یہ سوال ہے۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو دوسرے مذاہب سے یا بالکل دنیا سے، وہ دنیا کے اندر جو غرق لوگ تھے وہ اسلام کی طرف آتے ہیں۔ ایک وہ بچے ہیں جو یہاں اس ماحول میں پیدا ہو رہے ہیں، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو رہے ہیں، ان کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ وہ دین بیزاری ہے۔ وہ کہتے ہیں نماز کی طرف جاتے ہیں تو کوئی ایسی چیز ہے جو ہمیں روک لی ہے، اسی طرح کوئی بھی ذکر و فکر کا کام ان کو کہا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ایسی چیز ہے جو ہمیں روک رہی ہے۔ تو یہ مادیت پرستی کے عنصر ہے اس میں، یا یہ ان کا اپنا کوئی خوب سے باطن ہے؟ اچھا کویسچن آپ کا۔ ہماری جو پریکٹیکل لائف ہے اس کے حوالے سے اس میں ایک گزارش تو علامہ صاحب یہ ہے کہ اس وقت میرا اپنا تجربہ اور مشاہدہ یہ ہے کہ جو مسلمان اسلام کو سٹڈی کر کے آتا ہے نا، وہ مور پریکٹسنگ مسلم ہے۔ صحیح۔ یہ جو کلچرل مسلم ہے نا، صحیح کہ مسلمان کے گھر پیدا ہو گیا تو مسلمان۔ میں نے علامہ اقبال کے بیٹے جسٹس جاوید اقبال صاحب مرحوم، ان کا انٹرویو بھی کیا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ اقبال مذہبی مسلمان تھے اور میں ثقافتی مسلمان ہوں۔ اللہ اس وقت تو مجھے بڑا حیرت ہوئی کہ کیسی بات کر رہے ہیں، لیکن اب جب میں نے ورلڈ کو دیکھا تو مجھے لگا کہ اکثریت مسلمانوں کی ایک کلچرل مسلم ہے، وہ ثقافتی مسلم ہے۔ ایمان قلب و نگاہ کے اندر جب تک داخل نہیں ہوتا ایمان کی لذت نہیں آتی۔ یہ اگر آپ ریلیجیس ریچول صرف سمجھے کہ وہاں جو ہے وہ سنڈے کو گھنٹیاں بجتی ہیں اور وہ جاتے ہیں وہاں سنڈے سروس ہو، اور یہاں صرف فرائیڈے سروس رہ جائے، تو پھر کیا فرق رہ گیا کرسچینٹی اور اسلام کے اندر؟ اسلام از ناٹ جسٹ اے فارم آف ورشپ، اسلام از اے کمپریہنسو کوڈ آف لائف، اسلام از ایوری ویئر۔ اور اگر آپ دکانداری پر حرام کما رہے ہیں اور آپ تصور کریں کہ وہ نوجوان جو حرام کما رہا ہے اور حرام کا ارتکاب کر رہا ہے اس کو نماز میں لطف آئے گا، تو اس کو نماز میں لطف نہیں آئے گا۔ تو نماز کے وہ جو کہتے ہیں کہ جو کوئی چیز پیچھے کھینچتی ہے وہ معصیت کھینچتی ہے، وہ گناہ کھینچتے ہیں، وہ فسق و فجور کھینچتا ہے، وہ غفلت کھینچتی ہے۔ وی آر لیونگ ان ایج آف ڈیجیٹل ڈسٹریکشن۔ ہر ایک منٹ کے بعد ہمارا جو ہے وہ جو نیوز فیڈز ہے، سوشل میڈیا ہے، جو ہمیں وہ چیزیں ہمیں ڈسٹریکٹ کر رہی ہیں۔ اس میں اگر نظر کی پاکیزگی نہیں ہے تو وہ کھینچتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ النظر سہم من سہوم ابلیس، کہ نظر جو ہے سہام الابلیس، شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ جو آدمی غیر محرم، چاہے وہ سکرین کے اوپر آ رہی ہے یا اسٹریٹ کے اندر آ رہی ہے، ہر وقت غیر محرم کو دیکھ رہا ہے، اس کے اندر وہ چیزیں ٹرانسفارم ہو رہی ہیں، وہ گناہ اس کی وجود کا حصہ بن رہا ہے۔ اب جتنا وہ ہوگا وہ اتنا بوجھل ہوتا چلا جائے گا۔ اور جب اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ جو آدمی، اور اس کو امام غزالی نے علیہ رحمہ نے لکھا کہ جو آدمی کسی اپنی نگاہ کو خدا کے خوف کی وجہ سے کر کے غیر محرم کی طرف اٹھانے سے روک لیتا ہے، اس کی نماز کے اندر لطف پیدا ہو جاتا ہے، اس کو نماز لطف دیتی ہے، سکون دیتی ہے، اٹریکشن دیتی ہے، نماز کے اندر اس کا دل لگتا ہے۔ تو ایک فیکٹر تو یہ ہے کہ نظر کی جو ہے پاکیزگی نہیں ہے جس کی وجہ سے نماز میں دل نہیں لگتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ سجدہ کریں اور اس کو ایکسرسائز کی طرح، جس طرح نا وہ جو اوپر ہونا ہے نیچے ہونا ہے وہ کریں۔ اقبال بڑے جو ہے وہ
سچے کھرے عاشق رسول تھے، انہوں نے کہا کہ ہماری حالت تو یہ ہے کہ جب میں ہوا سر بسجود کبھی اللہ تو آنے آگی صدا، تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ تو جب تک احسان کی کیفیت نہ ہو کہ فَعْبُدْ رَبَّكَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ تم اللہ کی بارگاہ میں اس طرح کھڑا ہو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ کیفیت نہ پیدا کر سکے تو فرمایا یہ کیفیت پیدا کر کہ میں تو اللہ کو نہیں دیکھ رہا، اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے نا۔ اب آپ جب مارکیٹ میں یہ ہمارے ینگسٹرز جاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں تو باہر لکھا ہے کہ بی کیئرفل، یو آر انڈر اسٹرکٹ سرویلنس، آپ کے اوپر کیمرے لگے ہوئے ہیں اور آپ کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ اب یہ جو تصور ہے نا کہ وہ وہاں سے کوئی چیز نہیں اٹھاتے، کہ اسٹرکٹ سرویلنس ہو رہی ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت وَقَانَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا، اللہ از ایور اوور واچنگ یو، اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے۔ دوسرا، جس کو یہ احساس ہو جائے کہ میرا رب ہر وقت مجھے آبزرو کر رہا ہے، میرے ساتھ ہے، وہ گناہ سے بچ سکتا ہے۔ تو اس تصور کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد پھر جو ہے وہ تیسری چیز ہے کنسنٹریشن، ارتکاز، کہ آپ سورہ فاتحہ شریف پڑھے تو اس کے اوپر، اس کے معانی کے اوپر غور کریں، ٹھیک ہے؟ آپ سجدے میں جائیں، کتنا خوبصورت نقطہ ہے اس میں کہ جہاں بھی اہدنا الصراط المستقیم جمع کی بات آئی کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، جب سجدے میں گئے نا تو آپ کا ایک انڈیویجول ریلیشن شپ خدا سے بلڈ ہوا، سبحان ربی الاعلیٰ، میرے رب۔ وہاں جو ہے وہ 1000 کا مجمع ہے جماعت کے ساتھ، امام نبی اور مقتدین میرے رب، تو جو پرسنل تمہارا تعلق ہے وہ ڈیولپ ہو رہا ہے سجدے کی حالت میں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ میننگ کے اوپر غور کر کے، انڈرسٹینڈ کر کے، اور چوتھی ارتکاز، کنسنٹریشن۔ مثلا کنسنٹریشن یہ ہے، کنسنٹریشن کہ جس میں وہ میں نے تیسرے میں بھی اس کو بیان کیا، اب پھر اس کو لا رہا ہوں اس وجہ سے کر کے کہ سارے کا سارا دین ارتکاز کا نام ہے، توجہ کے ساتھ، پوری ڈیڈیکیشن کے ساتھ، فل اٹینشن کے ساتھ جب آپ کوئی کام کرتے ہیں تو اس کے نتائج ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا مشہور واقعہ ہے کہ تیر لگا ہے اور وہ نکلتا نہیں ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ٹھہرو میں نماز کی نیت باندھتا ہوں، تم تیر نکال لینا۔ اور جب آپ نے سلام پھرا تو پوچھا کہ تیر نکال لیا؟ تو صحابہ نے کہا کہ آپ نے تو ابھی جو ہے سورہ فاتحہ شریف بھی نہیں پڑھی ہوگی، تو آپ نے فرمایا مجھے نہیں پتہ چلا۔ تو خدا کے ساتھ تعلق کا کیسی گہرائی تھی اور کیسا ربط تھا کہ اس کے نتیجے میں پتہ ہی نہیں چلا کہ جو ہے یہ کیفیت ہے۔ وہ بڑی مشہور بات ہے کہ کوئی آدمی قیس بن عامر کے سامنے سے گزرا، مجنوں کے سامنے سے، اور اس نے نماز توڑ کے اس کو تھپڑ مارا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور تو میرے آگے سے گزر گیا ہے۔ تو اس نے جو آگے سے بات کی نا، اس نے کہا کہ میں ایک دنیا کی عورت کے عشق میں اس قدر محو تھا کہ میں تجھے نہ دیکھ سکا، وہ جو گزرنے والا تھا اس نے، مجھے تو بتا کہ تو رب کی نماز پڑھ رہا تھا، رب کی نماز پڑھ رہا تھا، تو نے مجھے کس طرح دیکھ لیا؟ جی، یہ کیس نے اس کو کہا، اس شخص کو۔ تو اس اعتبار سے کر کے جو ہے وہ، اور پھر مجھے ایک بڑی خوبصورت بات، کالم نگار ہیں اور یا مقبول جان، انہوں نے ایک بات لکھی، انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ ایک نو مسلم جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے گیا۔ یہ بڑی قابل توجہ علامہ صاحب بات ہے، ہم سب کو سیلف اکاؤنٹیبلٹی، سیلف انالیسز کرنا چاہیے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کافی دیر جمعے کے بعد وہ نماز پڑھتا رہا، تو ہم باہر دروازے کے پاس کھڑے ہو کر اس کا انتظار کر رہے تھے۔ تو کافی دیر کے بعد جب وہ آیا تو ہم نے کہا اتنی دیر لگا دی، وہ 2 فرض کے بعد 4 سنتے ہیں، 2 سنتے ہیں، 2 نفل پڑھنے تھے آگے، ہم تو جتنی دیر سے انتظار کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جو اس نے آگے سے جواب دیا اس نے ہمیں ہلا کر رکھ دیا۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا آپ تو پرانے مسلمان ہیں، آپ کو کنسنٹریٹ جب کرتے ہیں تو خدا سے تعلق جلدی بحال ہو جاتا ہے، اور میں نیا مسلمان ہوا ہوں، مجھے کنسنٹریشن میں، اللہ سے ربط قائم کرنے میں، تعلق میں پوری توجہ کے ساتھ قیام، رکوع، سجدے میں وقت لگتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں ہمیں ہلا کر رکھ دیا کہ ہم نے تو یہ باتیں کبھی سوچی نہیں، ہم تو ایک رسمی اور رواجی طور پر جاتے ہیں اور جا کر نماز پڑھ کے آ جاتے ہیں۔ تو ہمارے نوجوانوں کو جو تجاویز میں دے رہا ہوں، سب سے پہلے نظر پاک ہو تو اس کے نتیجے میں نماز میں لطف آئے گا، کنسنٹریشن نصیب ہوگی۔ دوسری تجویز یہ ہے کہ وہ ترجمے کے ساتھ
نماز لرن کریں، اس کا ترجمہ وہ سورہ فاتحہ، اور جب 7 سورت امام صاحب کے پیچھے ہوں تو اس کے اوپر غور کریں، اور جب خود پڑھ رہے ہوں تب بھی انڈیویجولی بھی، اور رکوع اور سجود اس کی تسبیحات کی میننگز کے اوپر غور کریں، پھر دل لگے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ حرام کے لقمے سے بچیں۔ اگر آپ کے جسم میں حرام کا لقمہ جاتا ہے تو عبادت کا لطف جاتا رہتا ہے، پھر آپ بجھ جل جسم کے ساتھ جاتے ہیں۔ قرآن مجید نے منافقوں کے بارے میں کہا ہے کہ منافق نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے نہیں ہوتے الا کسالى، مگر سستی کے ساتھ، کاہلی کے ساتھ، بے دلی کے ساتھ، بے رغبتی کے ساتھ۔ تو مومن جب کھڑا ہوتا ہے تو مومن کہتا ہے کہ خدا سے ملاقات کا وقت آ گیا ہے، اللہ کی حضور پیشی کا وقت آ گیا۔ کبھی وہ خوف کی کیفیت میں جاتا ہے اور کبھی شوق کی کیفیت میں جاتا ہے، کبھی امید میں جاتا ہے اور کبھی رجا میں، اور کبھی خوف میں۔ الایمان بین الخوف والرجا، ایمان خوف اور رجا کے درمیان ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کے ساتھ آپ کے سوال کے جواب کو کنکلوڈ کروں گا کہ وہ فرماتے تھے کہ اگر قیامت کے دن یہ اعلان ہوا نا کہ ایک شخص صرف جہنم میں جائے گا، باقی سارے جنت میں جائیں گے، میں اللہ سے اس قدر ڈرتا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ کہیں وہ شخص میں ہی نہ ہوں۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ ایک ہی جنت میں جائے گا حضور کی امت میں، تو مجھے اللہ سے امید اتنی ہے، اللہ پر میرا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ مجھے یقین اتنا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ جنت میں جانے والا میں عمر ہوں گا۔ تو خوف و رجا کے درمیان ایمان ہے۔ تو ہمارے ان ینگسٹرز کو اور ایون کے بڑے لوگوں کو، خواتین کو، بیٹیوں کو یہ چاہیے کہ سب سے پہلا سوال قیامت کے دن نماز کا ہونا ہے، اور اس کے لیے اپنے آپ کو آفس کے لیے پریپیئر کرتے ہو، میٹنگ کے لیے پریپیئر کرتے ہو، ٹریول کے لیے پریپیئر کرتے ہو، شادی کے فنکشن کے لیے پریپیئر کرتے ہو، تو خدا سے ملاقات کے لیے جو ہے تم اپنے آپ کو پریپیئر ہی نہیں کرتے۔ جو کہا خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے عند کل صلاۃ، کہ ہر نماز کے وقت زینت اختیار کو، مطلب یہ کہ you must have to prepare yourself when you are going to perform prayer۔ تو اس اعتبار سے کر کے یہ تجاویز ہے جس کے ذریعے نماز میں نوجوانوں کا دل لگ سکتا ہے۔ ماشاءاللہ جی، یہ ہے اس پروگرام کا ہمارا آخری سوال بھی ہے اور بڑا ضروری سوال ہے جی، کہ کچھ ایسا طبقہ ہمارے مسلمانوں کے اندر ہی ایسا لوگ موجود ہیں جو بالکل دین بیزار بھی ہیں، جی، بظاہر ان کے کوئی ایسے نظر بھی حالات نہیں، لیکن وہ ایسے خواب بیان کرتے ہیں، وہ آنے والے وقت کے بارے میں بہت کچھ بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے، ہم نے یہ بھی۔ آج کل یہ سوشل میڈیا پہ نوجوان لوگ جو ہیں یہ ان کو دیکھ کر بڑی عجیب و غریب متاثر ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے بتا دیں کہ روحانی خواب میں اور ایسے خواب میں کیا فرق ہے، اور الہام کیا چیز ہوتی ہے، اس کی وضاحت فرما دیں۔ بہت اچھا سوال ہے آپ کا کہ خواب اور الہام میں فرق کیا ہے۔ بیسیکلی جو خواب ہے نا، ڈریم، اس کی 2 قسمیں ہیں۔ صحیح۔ ایک ہے رویا، صحیح، اور دوسرا ہے حلم، احلام۔ صحیح۔ جو خواب انسان کو سوتے ہوئے آتے ہیں نا، ان کا ایک حصہ یہ ہے کہ کسی نے اگر پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہے اور سو گیا ہے، صحیح، تو وہ جو پراگندہ خیالات تھے اس کے وہ خواب کی صورت میں اس کو نظر آئیں گے، صحیح، وہ ریالٹی نہیں ہوگی، صحیح، بلکہ وہ اس کے معدے کے وہ اندر اٹھنے والے بخارات، اس کے نتیجے میں اس کے خیالات ایک جگہ پر جمع ہوں گے اور وہ اس کو نظر آئیں گے خواب میں۔ صحیح۔ پھر یہ ہے کہ جس شخص کو جو ہے امیونٹی سسٹم جس کا کمزور ہوتا ہے، صحیح، اس کو بھی اس قسم کے خیالات آئیں گے، صحیح، خواب میں وہ چیزیں نظر آئیں گی۔ پھر ایک نوجوان ہے یا ایون بڑی عمر کا آدمی ہے جس کو جو ہے وہ عادت ہے، ایک ہے برے خیال کا آنا، صحیح، ایک ہے برے خیال کو پکانا۔ صحیح، آنا تو فطرت کا حصہ ہے، صحیح، خیال آ جاتا ہے، وسوسہ آ جاتا ہے۔ صحیح، پکانا یہ شیطانی عمل ہے۔ صحیح، تو جو آدمی خواب سونے سے پہلے کوئی خیال اس کو پکاتا ہے، بار بار اس کو ریمائنڈ کرتا ہے، تو وہ بھی خواب کی صورت میں کسی نہ کسی شیطانی صورت میں وہ ظاہر ہوگا، صحیح، شیطان اس کو لے کر آئے گا۔ صحیح، جس آدمی نے وضو کے ساتھ سونا ہے، جس آدمی نے درود شریف پڑھتے ہوئے سونا ہے، جس آدمی نے بھوک رکھ کے سونا ہے، اس کو احلام نہیں ہوگا، آئیں گے اس طرح کے حلم، پراکندہ خیالات، تصورات، کبھی ادھر بھٹک رہا ہے، کبھی ادھر بہک رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی میں ادھر اڑ رہا ہوں۔ یہ ساری چیزیں جو ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ صحیح، دوسرا جو ہے رویا الصالحہ، اس کو حدیث پاک میں
جو ہے وہ نبوت کا 46واں حصہ کہا گیا ہے سبحان اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت ختم ہو گئی صحیح، لیکن مبشرات باقی ہیں، صحیح، خوشخبریاں باقی ہیں، صحیح، اور وہ خوشخبری جو دی جاتی ہے نا وہ رویا الصالحہ نیک خواب کی صورت میں آتی ہے، صحیح، نیک آدمی کو، صالح آدمی کو. صحیح، تو جو آپ کے سامنے خواب بیان کرنے والا ہے اس کا اپنا کریکٹر کیا ہے، صحیح، اس کی اپنی لائف کیسی ہے، پریکٹس کیسی ہے. صحیح، رویا الصالحہ ہمیشہ نیک آدمی کو آئے گا، صحیح، برے آدمی کو، شرابی کو، بدکار کو، حرام خور کو کبھی بھی اچھا خواب کی توقع نہیں کی جا سکتی. صحیح. اور ہمیں تاریخ بھی بتا دیا، قرآن مجید بھی اس کے اوپر سیدنا یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کرتا ہے کہ ان کو خواب آئے اور ان خواب حقیقتاً وہ پھر ابھی جو قربانی کی ہے تو قربانی کا سارا فلسفہ خواب پر کھڑا ہے، ایسے ہی، ٹھیک ہے. ایسے ہی، تو اس کا مطلب نبیوں کی جو خواب ہیں وہ حقیقت کی طرح ہوتے ہیں. صحیح. تو انہوں نے جو ہے وہ قربانی جو کی ہے، پلان کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، تو خواب اس کا بیک گراؤنڈ ہے نا. صحیح، تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ انٹرپریٹیشن آف ڈریمز کے ایکسپرٹ تھے، صحیح، خوابوں کی تعبیر اور تعبیر رویا کے صحیح. یہ بڑے عالم تھے. صحیح. اور پھر یہ علم ٹرانسفر ہوتے ہوئے یہ سائنس آف ڈریم، انٹرپریٹیشن آف ڈریمز، یہ ٹرانسفر ہوتے ہوئے مختلف امت کے علماء تک آئی. اور علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ ان کا ایک بڑا نام ہے، اور وہ بھی ایک جملہ درمیان میں اگرچہ وہ موضوع سے ہٹ کر ہوگا، ان سے کسی نے پوچھا آپ کو اللہ نے یہ علم کیسے دیا اور کہاں سے سیکھا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میری ماں جو ہے نا اس کو رنگ برنگے دوپٹے پہننے کا بڑا شوق تھا، تو میں نے جو پورا میری کمائی تھی، محنت کی تھی، کسی جگہ سے جو پیسے ملے تو میں نے وہ سارا عید کے دن سے پہلے اپنی ماں کے لیے خوبصورت دوپٹے جو رنگا کر لے کر آیا، اور ماں نے دعا دی اور اللہ نے مجھے تعبیر رویا کے علم عطا فرما دیا. اللہ اکبر، سبحان اللہ. اچھا، جو خواب، اب الہام کی بات آپ نے کی نا، تو الہام میں بھی دو چیزیں ہیں، صحیح، ایک الہام ہے، ایک وسوسہ ہے. صحیح، جب انسان کوئی کسی اچھے کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے اور پھر اس ارادے کو، وہ جو اچھے کام کا ارادہ کیا نا اس نے، صحیح، تو وہ پھر خیال آیا نہیں یہ کام نہیں کرتا، تو یہ جو وسوسہ آیا نا پہلا الہام تھا. صحیح، اچھا خیال آنا، اچھی بات کا دل میں القاء ہونا، یہ خدا کی طرف سے من جانب اللہ. اب شیطان نے آ کر وسوسہ ڈالا، اور کبھی کسی انسان نے کہ چھوڑو تو نے مسجد میں کیا پیسے دینے ہیں، یہ تو کھا جائیں گے، تم نے اس ویلفیئر آرگنائزیشن کو کیا دینے، کھا جائیں گے. وہ کبھی وسوسہ کی صورت میں ہوتا ہے اور کبھی انسان کی صورت میں ہوتا ہے. انسان آ کر گمراہ کرتا ہے کہ نہیں ادھر پیسے دینے کی ضرورت نہیں، کوئی پارٹی کرتے ہیں، کوئی فنکشن کرتے ہیں، پیسہ ادھر لگاؤ. من الجنت والناس، من الجنت والناس، انسانوں میں سے، اور شیطان جن ہے اور انسان. تو قرآن مجید نے کہا جو شیطان نما انسان ہیں ان کے وساوس سے بھی پناہ اللہ کی مانگ. اور جو جنات ہیں، اور شیطان جو ہے جن ہے، وقانا من الجن سورہ کہف کے اندر آتا ہے. تو اس وجہ سے کر کے جو خیال آئے اور پھر اس کے اوپر استقامت نصیب ہو جائے، وہ عمل پھر انسان کر ڈالے، وہ الہام کی کیفیت ہوگی کہ میرے رب نے میرے ذہن میں یہ اچھا کام کرنے کا خیال ڈالا. اور پھر تقویت، اور ہمیں حکم یہ ہے کہ جب اچھا خیال آئے تو ہم پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے، اللہ یہ کام اگر خیر کا کام ہے، اللہ اس کام سے مجھے، میرے خاندان کو، دین اسلام کو، انسانیت کو نفع بخشی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو میرے لیے آسان کر دے. تو پھر اس کے اوپر استقامت کی دعا انسان مانگتا ہے. تو جب بھی اچھا خیال آئے من جانب اللہ ہے، جب بھی برا خیال آئے وہ شیطان کی طرف سے، نفس امارہ کی طرف سے، انسان کے اپنے برے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے. تو اچھا، جب ایک نیک انسان اچھی باتیں سوچتا ہے، پلان کرتا ہے، وہ فیوچر کی پلاننگ کرتا ہے، میں دین کا یہ کام کروں گا، میں انسانیت کی ایسے خدمت کروں گا، تو ایک نفع بخش انسان کو سوتے ہوئے پھر خواب میں رہنمائی مل جاتی ہے. بے شک، کبھی جاگتے ہوئے اس کو اللہ کی طرف سے خیال آتا ہے، اور کبھی خواب میں رہنمائی ملتی ہے، اشارہ مل جاتا ہے کہ تو نے اگر یہ کام کرنا ہے تو یہ اشارہ ہے. اس خواب کو، اچھے خواب کو لنک کیا جا سکتا ہے اپنی اس پلاننگ کے ساتھ، کہ جو پلاننگ اس نے کی کہ میں اس طریقے کے ساتھ اس کام کو، اس پلان کو ایکزیکیوٹ کروں گا. تو لیکن اس کے لیے ہمیں چاہیے یہ عام لوگوں کو کہ وہ علماء سے، جو جید علماء ہے ان سے اپنا خواب بیان کریں، اور خواب بیان کر کے پھر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خواب ایک اچھے آدمی نے دیکھا ہے اور وہ خواب
سمجھتا ہے کہ یہ ایسا کیوں آیا ہے، جبکہ خواب اس طرح کا ہوتا ہے، تعبیر اس کی مختلف ہوتی ہے، تعبیر مختلف ہوتی ہے، اور یہ ایک معبر، ایک جید عالم دین وہی بتا سکتا ہے کہ اس میں اس خواب کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے۔ تو اس وجہ سے کر کے بجائے جاہلی عاملوں کے پاس جانے کے اور فراڈیوں کے پاس جانے کے اور خالی ان لوگوں کے جو دین کے نام پر دکانداریاں کر رہے ہیں ان کے پاس جانے کے، جو ہے وہ ایک عالم با عمل، اس کے پاس امام ہیں، عالم ہیں، باشرہ ہیں، شریعت مطہرہ کی پابندی کا، ان کے پاس جا کر اپنا خواب بیان کریں، ان سے رہنمائی لیں اور وظیفہ بھی۔ اور آخر میں ایک بات عرض کروں، ایک بات صرف 2 جملوں میں۔ میں ایک بزرگ ان کے پاس گیا، میں نے کہا جی امریکنز جو کلیم کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو جرم ہے نا، یہ برٹش بارن لوگوں کے لیے یہ بات ہوگی، اور میں نے وہاں، وہ کہتے ہیں جرم جینز کے اندر پایا جاتا ہے، اینڈ وی acquired a capability to change the human gene۔ اللہ، ٹھیک ہے، یہ ہیومن کلوننگ کا جی ایم او سے لے کر کے جینیٹیکلی ماڈیفائڈ جو انجینئرنگ ہے، یہ سبزیاں اگا رہے ہیں، اب انسانوں پر لے کر آئے تھے، کہتے ہیں کہ جینز کے اندر جرم پایا جاتا ہے تو ہم جین ہی بدل دیں گے، تو کرائم کرنے کی اہلیت ہی ختم کر دیں گے۔ تو میں نے ایک درویش سے پوچھا، میں نے کہا کہ اگر امریکنز اپنے اس دعوے میں سچے ہو جاتی ہے اور جینیٹک انجینئرنگ اس کو سچا کر دیتی ہے، تو اسلام کا مقدمہ کہاں کھڑا ہوگا؟ فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اس کے اندر خیر بھی رکھا ہے، اس کے اندر شر بھی رکھا ہے۔ تو باقی لوگوں نے جواب نہ دیا، ایک درویش انہوں نے بہت خوبصورت جواب دیا، انہوں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کر نہ سکیں گے، یہ ابھی ایک دعویٰ ہے، کلیم ہے، اگر ایسا کریں بھی تو ملینز آف ڈالرز لگا کر جو جین کو بدل رہے ہیں، تو ہم قرآن کی آیت دیتے ہیں اور جینز بدل جاتے ہیں، اللہ اکبر، ہم اللہ کا ذکر دیتے ہیں، جینز بدل جاتے ہیں، ہم ایک تسبیح دیتے ہیں، جینز بدل جاتے ہیں۔ اس کی کرائم کی جو مینٹیلٹی ہے وہ چینج ہو کر کے اس کے اندر پائٹی، اللہ کی محبت وہ آ جاتی ہے، شر ختم ہوتا ہے، خیر آ جاتا ہے۔ اور یقین جانیے، میں نے انہیں کہا کہ بتائیں وہ وظیفہ، تو وہ تسبیح بتا دے، وہ ذکر، تو انہوں نے بتایا، تو وہ آیتیں قرآنیاں تھیں، تو میں نے اس کا استعمال کروایا، حیرت انگیز نتائج، اللہ اکبر، کہ جو آدمی گناہ کی طرف ہے، کہتا ہے جی میرا گناہ چھوٹتا نہیں ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں، جی ضرور، وہ جو آدمی کہتا ہے میرا گناہ چھوٹتا نہیں ہے، وہ میں لت پڑ گئی ہے، میں نے بڑے کوششیں کی، پھر گناہ ہو جاتا ہے، پھر اس میں آ جاتا ہوں، اس میں وہ اس کو چاہیے کہ وہ قرآن مجید کی یہ آیت پڑھے، ان ربی لغفور الرحیم، ان 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام، ان ربی لغفور الرحیم، یہ اس کا حصہ ہے، بسم اللہ مجرہا و مرساہا، ان ربی لغفور الرحیم، میرا رب بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ یہ آیت پڑھے گا وہ انسان تو اس کو جو گناہ کی لت پڑی ہوئی ہے، نشہ لگا ہوا ہے، اس کا آہستہ آہستہ اس کی گرفت کمزور ہوتی جائے گی گناہ کی، اور نیکی کا ایلیمنٹ ڈیولپ ہوتا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہماری آنے والی نسلوں کو ایمان کی اور اسلام کی لذت عطا فرمائے۔ آمین آمین، ماشاءاللہ، بہت شکریہ کہ وہ ڈاکٹر صاحب، اللہ پاک آپ کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پہ سلامت رکھے۔ آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں آج ہمیں، ہمارے جتنے ناظرین اس وقت دیکھ اور سن رہے ہوں گے، یقینی طور پر ہر ایک کو اس گفتگو سے بہت سارے خوبصورت موتی نصیب ہوئے ہیں، اور یقیناً جتنے سننے اور دیکھنے والے ہیں، آپ نے ان موتیوں کو اپنے کانوں کے ذریعے دل میں اتارا ہوگا اور اپنے ایمان کو اس سے مزید روشنی اور جلا دی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو سلامت رکھے۔ یہ ایک سیریل ہے، انشاءاللہ اس کو ہم جاری رکھیں گے، اس سے ریلیٹڈ آگے موضوعات آتے رہیں گے، جب تک قبلہ ڈاکٹر صاحب یہاں تشریف فرما ہیں، تو ہم ان سے وقتاً فوقتاً گزارش کریں گے کہ ہمیں آپ اپنے خوبصورت جو آپ کو اللہ پاک نے صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں، جو کچھ آپ نے اپنے پیر و مرشد حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے در سے حاصل کیا، اور جو کچھ آپ نے دنیا کے اندر مختلف بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں سے جا کر علوم حاصل کیے ہیں، اور خاص طور پر آپ کی جو آپ کو اسپیشلی اس وقت آپ کو حاصل ہے، جس میں اسپیشل ہیں آپ، وہ ہے کہ میٹا فزکس، جی ماشاءاللہ۔ تو اگلا جو ہمارا پروگرام ہوگا اسی حوالے سے کہ بہت سارے ایسے معاملات ماورائی علوم جو ہیں، ان کے بارے میں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ سب سے اجازت چاہیں گے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔